ناظرین، کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ڈیرہ غازی خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ٹول پلازہ کا ملازم جاں بحق، ملزمان کی عدم گرفتاری پر ورثاء کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ سیالکوٹ میں رمضان المبارک سے قبل 6 سستے رمضان بازار قائم کر دیے گئے، ناروال میں اشیاء خودنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اچ شریف میں دیور سے شادی کرنے پر بھائیوں نے بہنوئی کو قتل، جبکہ بہن کو چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ لاہور میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے اے جی آفس ایپٹا کے صدر بخش الہی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بدین حیدرآباد اور دوڑ میں لوئر اسٹاف ایسوسی ایشن ملازمین کی محکمہ تعلیم میں ہونے والی مالی بے قاعدیوں کے خلاف احتجاجی ریلی اور مظاہرے۔ دادو کی تحصیل جوہی میں سیلابی پانی میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، 2 بچوں کو زندہ بچا لیا گیا۔ اور قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بند کرائے جائیں، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فضل کریم آفریدی کی پریس کانفرنس۔ سب سے پہلے صوبہ پنجاب سے کچھ خبریں۔ جلال پور بھٹیا میں ڈی سی او حافظ آباد محمد آصف کی زیر صدارت پنجاب یوتھ فیسٹیول 2012 کے انعقاد کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر محمد آصف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر کھیلوں اور دیگر مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پنجاب یوتھ فیسٹیول 2012 پنجاب کے تمام دیہات، یونین کونسلز، تحصیلوں، اضلاع اور ڈویژنز میں 27 اگست سے شروع ہوگا۔ ڈی سی او حافظ آباد محمد آصف نے کہا کہ ایونٹ کے لیے ٹیموں کے علاوہ کھیل کے میدانوں کا انتخاب اور دیگر امور کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں حافظ آباد ضلع کو 648 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان مقابلوں کے فاتحین میں 9 کروڑ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ یوتھ فیسٹیول میں دیہی مقابلوں کے فاتحین کے لیے 93,200 روپے، یونین کونسل کے لیے 2,78,000، تحصیل کے لیے 10,15,000، ضلع کے لیے 23,87,000، ڈویژن کے لیے 56,44,000 روپے، جبکہ صوبے کے لیے 4 کروڑ روپے کی انعامی رقم مختص کی گئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سخی سرور روڈ پر واقع ٹول پلازہ کے ملازم کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزمان کی عدم گرفتاری پر ورثاء نے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بھکر کا رہائشی عبدالغفور چند ماہ سے سخی سرور روڈ پر واقع نیشنل ہائی وے کے ٹول پلازہ پر ملازم تھا۔ آج صبح 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں عبدالغفور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، تاہم ورثاء نے ملزمان کی عدم گرفتاری پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وہاڑی سے آپ کو خبر دیں کہ وہاڑی میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے زیر اہتمام ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صوبائی کنوینر زبیر خان نیازی نے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان پاکستان تحریک انصاف کا دل ہیں اور نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ دن رات پاکستان تحریک انصاف کے ہراول دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں کلین سویپ کرے گی اور اقتدار میں آ کر ملک و قوم کا لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ کرپٹ حکمرانوں سے وصول کر کے خزانے میں جمع کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو طاہر واہلا جیسے نظریاتی اور شفاف لوگوں پر فخر ہے اور امید ہے کہ آنے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ضلع وہاڑی میں طاہر انور واہلا کی قیادت میں کلین سویپ کرے گی۔ اس موقع پر ڈویژنل صدر میاں نور خان بھابا، ضلعی صدر کسان ونگ مہر ریاض احمد اور تحصیل صدر مہر محمد شبیر سیال نے بھی خطاب کیا۔ یوتھ کنونشن میں سینکڑوں نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ اور پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے صدر ابرار الحق نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ پس پردہ ساتھ نہ دیتی
तो पीपल्स पार्टी कभी 5 साल पूरे नहीं कर सकती थी। नारोवाल में अपने डेरे पर कारकुनों से खिताब करते हुए इब्राहिम हक का कहना था कि इमरान खान ही ऐसी दयानतदार क़यादत है जो मुल्क में तब्दीली ला सकती है। इनकलाब के 2 तरीके होते हैं, एक तलवार और दूसरा अवाम के वोट की ताकत। पहला तरीका मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वोट की ताकत से अवाम का सुनामी करप्ट सियासतदानों को अपने साथ बहा ले जाएगा। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। और ये अफसोसनाक खबर के उच्च शरीफ में देवर से शादी करने पर भाइयों ने बहनोई को कत्ल जबकि बहन को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। नवाही मौजा घनों वाली के रिहायशी पीर बख्श ने अपने भाई रसूल बख्श की वफात के बाद उसकी बेवा तस्लीम बीबी से शादी कर ली थी, जिसका तस्लीम बीबी के भाइयों को शदीद रंज था। उधर दुश्मनी के खौफ से पीर बख्श उच्च शरीफ में मुकीम हो गया, लेकिन मुलजिम काशिफ ने अपने 3 साथियों के हमरा हमला करके दोनों मियाँ बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। ताहम जख्मों की ना लाते हुए पीर बख्श जाँ बहक हो गए, जबकि उसकी अहलिया को शदीद जख्मी हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सियालकोट में पुलिस ने खुफिया शीशा सेंटर पर छापा मारकर मालिक समेत 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुजाहिद रोड पर वाक़े खुफिया शीशा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने 18 अफराद और मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शीशे के हुक्के और भारी मिकदार में नशा और सामान बरामद करके कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में से अक्सरियत की उम्रें 18 साल से कम हैं। जलालपुर भटिया के करीब हाफिजाबाद रोड पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले 3 डाकुओं को पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोटरसाइकिल और भारी असलाह बरामद कर लिया है। वाबदा मुलाजिम यासिर अब्बास अपने साथी के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर हाफिजाबाद जा रहा था कि दिन 3 बजे माजको चौक के करीब 3 डाकू गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीन कर हाफिजाबाद की जानिब फरार हो गए। इतला मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस ने नाका लगाकर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उनका एक साथी फरार हो गया, जबकि 2 साथियों जहांगीर और हसन रजा को पेट्रोलिंग पुलिस ने पकड़ लिया। बाद जहां पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ्तार डकैत मुलजिमान की मदद से उनके तीसरे साथी इरफान को भी करीबी खेतों से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 57 गोलियां, इसके अलावा 3 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। सियालकोट में रमज़ान मुबारक से कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से 6 सस्ते रमज़ान बाजार कायम कर दिए गए हैं। ज़िला की 4 तहसीलों में सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़ियाल के इलाकों में कायम किए जाने वाले सस्ते रमज़ान बाजारों में समड़ियाल सब्जियां, फ्रूट, गोश्त और दालों के स्टॉक्स लगाए गए हैं, जहां बाजार से कम कीमत पर सब्जियां, फ्रूट, गोश्त और दालें फरोख्त की जा रही हैं, जबकि सस्ते आटे की फरोख्त भी जारी है। सस्ते रमज़ान बाजारों में अवाम का रश देखने में आ रहा है। ताहम इन रमज़ान बाजारों में मार्केट कमेटियों के अमले के साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, माह रमज़ान की आमद से कबल नारोवाल में भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। गाय और बकरे के गोश्त के अलावा आलू, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, जबकि फ्रूट में खजूरें, केला, सेब, आड़ू और रोज़मर्रा की अशिया आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। मार्केट कमेटी की जानिब से रेट लिस्टें दुकानों पर आवेज़ा तो नजर आती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। लोगों का ये कहना है कि माह सयाम बरकतों वाला महीना है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ इस बाबरकत महीने में भी अवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं। अगरचे पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रमज़ान बाजारों का इनेकाद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को माह सियाम से 1 रोज़ कबल पर लिखा गया है और हर साल की तरह अवाम इस साल भी महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। अवामी हलकों ने यह मुतालिबा किया है कि प्राइस कमेटी की हिदायत के मुताबिक कीमतों पर फौरी अमल दरामद कराने के लिए इक़दाम किए जाएं। बात हो रही है रमज़ान मुबारक की, तो नाज़रीन माह रमज़ान में चटपटे खाने, कढ़ाई गोश्त, हलीम, मुर्ग रोस्ट, अंडों, नशास्तदार अशिया और तली हुई चीज़ें, इनका इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग रोज़ा रखने के लिए अपने मुआलिज के मशवरे पर अमल करते हैं। इस हवाले से देखते हैं तारिक महमूद मलिक की ये रिपोर्ट।
کروڑوں مسلمان اطاعت الہی میں بغیر کسی جسمانی و دنیاوی فائدے کا طمع کیے روزہ رکھتے ہیں، تاہم روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ موٹاپا، تیزابیت اور متعدد بیماریوں سے بھی نجات کا باعث بنتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر اور گردوں کی بیماری میں مبتلا مریض اپنے معالج کی مشاورت سے روزہ رکھیں تاکہ ان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ سب سے زیادہ رسک ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو رمضان میں روزہ رکھنا، یا تو شوگر لو ہو سکتی ہے یا بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے، یا ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اسلامی شریعت میں بھی مریض کو اس وقت روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے جب روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس روزے کی وجہ سے میری مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ تو نیتوں پر اجر مرتب کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو شوگر کی مقدار کو خوراک اور ورزش کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ انسولین لگانے والے افراد کے لیے معالج کا مشورہ ضروری ہے۔ طبی ماہرین نے تاکید کی ہے کہ شوگر کے مریض سحر اور افطار کے 2 گھنٹے بعد اور سپہر و شام کو خون میں شوگر کی مقدار چیک کریں اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر معالج سے رابطہ کریں۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے روزے باعث برکت و ثواب ہیں، لیکن ذیابیطس اور اس جیسی دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد اپنے معالج کے مشورے سے ہی روزے رکھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق محمود ملک، وقت نیوز، اسلام آباد۔ کچھ مزید خبریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ وفاقی پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں سے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 کلو ہیروئن اور 4 پسٹلز برآمد کر لیے ہیں۔ تھانہ سبزی منڈی پولیس نے پشاور سے اسلام آباد آنے والے ملزم یوسف خان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2 کلو ہیروئن برآمد کر لی، جبکہ تھانہ کوہسار پولیس نے ملزم ندیم، محمد طاہر، ناصر علی اور ملک اسد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 پسٹلز برآمد کر لیے۔ تھانہ سہالہ پولیس نے 3 ملزمان یاسین بوٹا، موسیٰ اور غلام کوثر کو چوری کا ڈیزل اور پیٹرول فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اور اب خیبر پختونخوا سے کچھ خبریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے قبائلی رہنما فضل کریم آفریدی نے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بند کرائے جائیں۔ پشاور پریس کلب میں خیبر یونین آف جرنلسٹ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر اور بالخصوص خیبر پختونخوا اور فاٹا میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جبکہ قبائلی علاقوں میں بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی محب وطن پاکستانی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے منشور سے ہٹ چکی ہے۔ صوبائی ہیلتھ کوارڈینیشن کونسل نے محکمہ صحت کی پالیسی اور قانون سازی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملازمین کے جائز مطالبات کے حل کے لیے ایک فورم تشکیل دیا جائے۔ کوارڈینیشن کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی ہیلتھ امپلائیز کوارڈینیشن کونسل خیبر پختونخوا کے قیام کا مقصد صوبے کے غریب عوام، مریضوں، ہسپتالوں، محکمہ صحت اور اس کے ملازمین کو درپیش مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے حکومت اور محکمے کی معاونت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود قانون سازی اور دیگر پالیسیوں میں فورم کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو صحت پالیسی بنانے کے اختیارات تفویض دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنائی گئی، جس کے باعث ڈاکٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقررین نے کہا کہ اسپیشل سیکرٹری صحت غیر قانونی طریقے سے ایک نیا قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 5 یا 10 سالہ ہیلتھ پالیسی متعارف کروائی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ صحت اور پالیسی اور قانون سازی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے۔
جماعت اسلامی کے مرکزی نائب امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کو افغانستان سے نکالنا ہوگا۔ پشاور پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت قوم کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ عروج پر ہے۔ خیبر پختونخوا میں 1500 سے زائد صنعتی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جبکہ بد امنی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہر چوتھا شخص بلڈ پریشر، شوگر اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ادارے میں کرپشن کا وجود دن بدن بڑھ رہا ہے، جبکہ ہر روز 8 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان کی حالت خراب کرنے میں امریکی ادارے ملوث ہیں۔ نیٹو سپلائی کی بحالی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مصنوعی آکسیجن مہیا کرنے کے مترادف ہے۔ اور اب صوبہ سندھ سے کچھ خبریں۔ صوبہ سندھ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بدین کی، جہاں محکمہ تعلیم کے لوئر اسٹاف ایسوسی ایشن ملازمین نے محکمے میں ہونے والی مالی بے ضابطیوں اور کورٹ کی طرف سے بحال کیے گئے ملازمین کو تقرر نامے نہ ملنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ ریلی میں شامل مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مطالبات کے حصول کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمے میں مبینہ طور پر کرپشن کا بازار گرم ہے، مگر اعلیٰ حکام شکایات کے باوجود اس جانب توجہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے بدین پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے حکام بالا اور سندھ ہائی کورٹ سے فوری نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر حیدرآباد میں بھی آل سندھ ایجوکیشن لوئر اسٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں شریک اساتذہ محکمہ تعلیم کے افسران کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر فقیر محمد چانگ آصف خان اور دیگر نے کہا کہ انہیں اساتذہ کی طرح ٹائم سکیل، سن کوٹے سمیت جو ملازمین انتقال کر گئے ہیں ان کے بچوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوئر اسٹاف ملازمین کو کئی سالوں سے سلیکشن گریڈ دیے گئے ہیں اور نہ ہی 30% جونیئر کلرک کے پروموشنز کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو متنبہ کیا کہ اگر ان کے جائز مطالبات فوری طور پر حل نہ کیے گئے تو وہ سندھ بھر میں احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، دوڑ میں بھی محکمہ تعلیم کے لوئر اسٹاف نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آل سندھ ایسوسی ایشن ایجوکیشن لوئر اسٹاف ایسوسی ایشن تعلقہ دوڑ کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے ADO آفس سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ضلعی رہنما محمد حنیف دوڑ تعلقہ کے صدر ممتاز علی زرداری نے کی۔ اس موقع پر مظاہرین سے مطالبہ کیا گیا کہ کوٹا سسٹم کو بحال کیا جائے اور فوتگی کوٹا کے تحت ملازمین کے بچوں کو روزگار فراہم کیا جائے، جس کے تحت ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کے وزیر علی راجپر کی جگہ اس کے بیٹے کو ملازمت فراہم کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوئر اسٹاف کے مرکزی صدر دریا خان جمالی پر قائم جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں۔ اور اب بات کرتے ہیں خیرپور کی، جہاں معصوم بچہ دل میں سوراخ ہونے کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ خیرپور کے نواحی علاقے پریالوں کے قریبی گاؤں جلید خاص خیلی میں اللہ وہادیو خاص خیلی کا 1.5 سالہ بیٹا علی حیدر دل میں سوراخ ہونے کے بعد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بچے کے والد اللہ وہادیو خاص خیلی نے میڈیا کو بتایا کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے اور اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، لیکن وہ ایک غریب آدمی ہے اور بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے لخت جگر کا علاج کرا سکے۔ انہوں نے سندھ پاکستان وزیر اعظم قائد تحریک الطاف حسین، گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کی ہے کہ اس کے بچے کا سرکاری سطح پر علاج کروایا جائے۔ انسانی حقوق کمیشن کی ٹاسک فورس کی جانب سے کھپرو ضلع سانگڑ کی بھی حیدرآباد پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں موجود شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر کسانوں کی رہائی کے لیے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع سانگڑ کے سیشن جج کے حکم پر سانگڑ کے زمیندار نوی بخش کی نجی جیل سے 2 درجن سے زائد
بھیل برادری کے افراد کو بازیاب کرایا گیا تھا، مگر ابھی تک 5 ہاری زمیندار کی نجی جیل میں قید ہیں جنہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زمیندار کی نجی جیل میں قید افراد پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ زمیندار کی نجی جیل سے قید ہاریوں کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ دادو کی تحصیل جوہی میں سیلابی دھیلے کے جمع شدہ پانی میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، تاہم 2 بچوں کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ شہریوں نے اپنی مدد کے تحت بچوں کو باہر نکالا۔ بے ہوش ہونے والے 2 بچے جنید اور محمد کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں طبی امداد کے بعد بچوں کو گھر منتقل کر دیا گیا، جبکہ جاں بحق ہونے والے بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ بچے کی لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، بعد ازاں بچے کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سندھ کے وزیر محنت امیر نواب خان نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری نہ ہونے کے باعث زبوں کالی کا شکار کئی صنعتیں بند ہونے سے بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کوٹری میں ہیپاٹائٹس ویکسین سینٹر کے افتتاح کے موقع پر ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر محنت امیر نواب خان نے کہا کہ سندھ بھر میں کام کرنے والے ورکروں کو ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے اور اسکریننگ کے اقدامات کرنے کے ساتھ مریضوں کو انجیکشن بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے امدادی رقم فراہم کرنے کے ساتھ موجودہ حکومت نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس موقع پر نوری آباد ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین ضیاء الرحمان نے کہا کہ ہیپاٹائٹس جیسے خطرناک مرض کی روک تھام کے لیے حکومت سندھ کی کوششوں سے سندھ بھر کے غریب ورکر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پر نوری آباد ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین ضیاء الرحمان، کوٹری انڈسٹری زون کے چیئرمین مین خلیل بلوچ، کمشنر سندھ سوشل سیکیورٹی اعجاز احمد میمن سمیت دیگر صنعتکار بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں گورنمنٹ سیکنڈری ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے محکمہ تعلیم کے افسران کی لوٹ مار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر گھسٹا کے صدر ضمیر خان، منظور پنہور، رفیق خاص قیلی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ تعلیم کے افسران نے اساتذہ کی بھرتیوں میں کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ نااہل اور جعلی اسناد رکھنے والے افراد کو رشوت کی بنیاد پر بھرتی کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے جن امیدواروں نے درخواستیں دی تھیں انہیں میرٹ پر ملازمت دینے کی بجائے ان لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر ملازمتیں دی گئی ہیں، جنہوں نے نہ تو کاغذات جمع کرائے اور نہ ہی انٹرویو دیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر تعلیم اور دیگر اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ بھرتیوں کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں منسوخ کر کے میرٹ کی بنیاد پر اساتذہ کو بھرتی کیا جائے۔ اور سکھر میں اسسٹنٹ کمشنر نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کرتے ہوئے زائد نرخ وصول کرنے والوں کو جرمانے کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سکھر سید نعمان مسعود نے سکھر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور زائد نرخ وصول کرنے والے دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو موقع پر جرمانے عائد کیے اور نرخ نامے کی لسٹیں بھی چیک کیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سکھر سید نعمان مسعود کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں اور زائد نرخ وصول کرنے والوں کے خلاف مہم جاری ہے اور رمضان مبارک میں روزمرہ کی اشیاء پر زائد نرخ وصول کرنے والوں کو بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اور اب صوبہ بلوچستان سے کچھ خبریں۔ قلات میں کھیلی جانے والی ڈسٹرکٹ فٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں شہید میر حقپل رئیسانی کلب نے فدا جان کلب
سوراب کو شکست دے کر چیمپئن شپ نے اپنے نام کر لی ہے۔ فائنل میچ میں میر احمد یار خان اسٹیڈیم قلات میں کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے اچھا کھیل پیش کیا مگر مقررہ وقت میں کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ فائنل میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا اور میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کو 5 پینلٹی ککس دی گئیں، جس پر شہید میر حکمل رئیسانی کلب قلات نے 3 گول کے مقابلے میں 4 گول سے یہ میچ جیت لیا۔ مہمان خصوصی چیئرمین فٹ بال ایسوسی ایشن قلات شقیل احمد زہری نے ونر اور رنر اپ ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ناظرین، کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔